العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ذکر حسین ابن علی پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج میں نے اپنی مجلس سے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ علم بدع ہے، یعنی کہ قضاء و قدر. یہ ہمارے عقائد میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے، جیسے نجات کا عقیدہ ہمارے یہاں ضروری ہے، اسی طریقے سے علم بدع کا عقیدہ ضروری ہے. علم بدع کے عقیدے پہ دو عقائد ہیں، ایک مذہب تشیع کی فقہ جعفریہ کا عقیدہ علیحدہ ہے اور فقہ حنفیہ کا عقیدہ علیحدہ ہے. یہ قضاء و قدر یا علم بدع کا عقیدہ ہے کیا؟ اہل سنت بھائی کیا ہمارے یہاں یہ ہے کہ اللہ کسی کام کا جب کوئی آغاز کرتا ہے تو بس وہی کام کرتا ہے. اللہ کے ہاں کبھی بھی وہ اس کام کو روک کر دوبارہ شروع کیا جا سکتا. لیکن ہماری عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہماری عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جس کام کا آغاز کرتا ہے اس کام کو کسی مقام پہ روک بھی دیتا ہے اور پھر اس کام کو دوبارہ جاری کر دیتا ہے. اب ہمارے علم بدع کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کے یہاں اللہ کا ارادہ تبدیل ہوا. ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ تم کبھی ہرگز اللہ کے ارادے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو یعنی کہ آپ کے یہاں یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ تبدیل ہوا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں ہمارے معصوم نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جب اللہ نے ارادہ کیا تو وہ جانتا تھا کہ کس وقت اس ارادے کو میں نے روکنا ہے اور تبدیل کرنا ہے. یعنی کہ جب اس کا ارادہ شروع ہوا تو وہ ارادے کے اختتام کو بھی جانتا ہے. یہ ہمارے یہاں بدع کا عقیدہ ہے. یعنی کہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں، سورہ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کو بتایا. اب بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا صابرین میں سے پائیں گے، یعنی کہ مصیبت ان اللہ مع الصابرین، مصیبت میں صبر ہوتا ہے اور نعمت پہ شکرانہ ہوتا ہے. امام حسین نے جہاں جہاں نعمت دی اپنے بیٹے دیے، امام حسین نے شکر سجدہ ادا کیا. تو نعمت میں امام حسین شکرانہ ادا کرتا ہے اور وہ کہہ رہے صابرین میں سے پائیں گے. اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا خواب دکھایا، کہا بیٹے بتاؤ کیا تمہارا ارادہ ہے؟ بابا صابرین میں سے پائیں گے. لے کر چلے، لٹایا، جھولی رکھی، اللہ نے بھیجا. کہا قرآن مجید میں سورہ میں آیت آ گئی کہ ہم نے تمہاری رائے کو قربانی قبول کر لیا لیکن ہم نے اسے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. یہ ہے علم بدع. یعنی کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول تو کر لیا لیکن اسے ہم نے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھولی رکھی تو ایک باپ کے دل میں خیال تھی کہ کاش، تو اللہ نے کہا قبول تو کر لی لیکن ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا کہ ہم اس قربانی کو تمہارے ہی ذریعہ سے، تمہارے ہی گھرانے سے لیں گے. لیکن ابھی ہم نے یہ ارادہ ترک کر دیا، ارادہ روک دیا. تو پھر جب سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ گئے تو اللہ نے کہا جو ایک بیٹا میں نے ابراہیم کا چھوڑا تھا اب اس کے بدلے میں مجھے 18 چاہیے. درود پڑھے گا محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دوں گا 18 بیٹے. یہ کون سے ہیں؟ یعنی کہ قرآن مجید کی آیت اس بات پہ گواہ ہے، دلیل ہے کہ ہم نے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. وہ ذبح عظیم قربانی حسین ہے. اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا علم بدع کے حوالے سے کہ علم بدع ہوتا کیا ہے. علم بدع کے حوالے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مطابق یہاں پر ابھی اشعار پڑھے گئے. حضرت علی اکبر ہو بہو شکل پیغمبر تھے، پورا پیکر پیغمبر تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تلوار نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ میں اپنے حبیب کو لڑتے ہوئے دیکھوں.
اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہو بہو پیکر بنایا محمد کا علی اکبر کو. اور اب تاریخ دیکھیں کہ جتنا عزت حضرت علی اکبر کو کربلا کے میدان میں ملا کسی نے, کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہاں سے کرسی سے وہ دیکھے کہ اگر محمد لڑتے تو کیسے لڑتے. درود بھیجے گا محمد والا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی علم بدا ہے کہ علم بدا میں اہل سنت بھائی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جو اللہ کیا ارادہ ہے, اللہ کیا جو ارادہ ہے وہ کام اللہ ہی کرتا ہے. علم بدا کے دو رخ ہیں, ایک رخ میں اللہ کا ارادہ, دوسرے رخ میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جس کا ارادہ اللہ نے کیا وہی اللہ کا ارادہ ہے. ہماری یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ یہ سب لکھا ہوا تھا. بے شک ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ لکھا ہوا تھا. جب امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا دنیا میں تشریف لے کر آئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام محضر نامہ لے کر آئے اور محضر نامے میں لکھا ہوا تھا, رسول کو بتا دیا تھا یہ آپ کے گھرانے سے شہادت ہوں گی, یہ مصیبت ہوگی. کہا کہ یہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا تو وہی کام ہو گیا. تو اس میں دوسرے لوگ کیونکہ اللہ نے کہا اشرف المخلوقات ہوں, میں نے لکھا ہے لیکن میں لوح کو بھی بدلتا ہوں, میں تقدیر کو بھی بدلتا ہوں. حسین نے جب دیے بیٹے تو رسول خدا بتا رہے تھے کہ حسین نہیں ہے, تو کیا رسول خدا نہیں چاہتے تھے؟ رسول خدا نے دیکھا کرسی پہ راہب کے بیٹے نہیں تھے, کرسی پہ راہب کے بیٹے نہیں تھے. حسین نے کہا اللہ ایک دیا, اللہ دو دیا, میں نے رسول اللہ میں نے اس کو 3 یا 7 بیٹے عطا کیے. کیوں؟ کیونکہ حسین جو کہہ رہے ہیں کرسی پہ تحریر بدل رہی ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب درود بھیجے گا محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو اس کام کو اللہ تبدیل بھی کر سکتا ہے. ان کا یہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جتنے بھی لوگ آئے, جتنے بھی لوگ امام حسین کے خلاف ہے, یہ سب اللہ نے لکھا ہوا تھا. تو اسی طریقے سے بیلون دادا جب جا رہے تھے تو ایک خطیب بیان کر رہا تھا کہ آگ کیوں کر شیطان کو جلائے گی, وہ تو خود آگ سے بنے. تو انہوں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, ماں کے بہت مشہور روایت ہے, سب کو پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے کہ انہوں نے ڈھیلا مار لیا. انہوں نے کہا تو ہی تو بیان کر رہا تھا کہ آگ کیوں کر جلائے گی, وہ تو آگ سے بنا ہے, تو تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے, تو بھی تو مٹی سے بنا ہے. تو جب ہارون رشید کے دربار میں اسے لے کر آئے, تو یہ ہماریا جو قضاء و قدر کی علم بدا کا عقیدہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کام کو اللہ جب چاہے, کیونکہ قادر مطلق ہے, جب چاہے روک سکتا ہے اور جب چاہے اس کام کو جاری کر سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہی یزید کو بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے سب کچھ لکھا ہوا تھا. تو اشرف المخلوقات بنایا تھا کہ عقل کا استعمال کرو, کہ اپنی عقل کو استعمال کرو کہ کہاں تم نے کس کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ اللہ نے اختیارات بندے کو دیے ہیں کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ کہاں پر آپ نے حق کے ساتھ ہونا ہے اور کہاں پر آپ نے حق کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یعنی کہ جہاں حق ہے, کیوں اللہ فرما رہا ہے نا کہ علی جس طرف ہو حق کا منہ اس طرف ہو, ہے نا یہ حدیث. حق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حق ہے, یعنی کہ علی کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہی علم بدا کا ہمارا عقیدہ ہے, اور علم بدا کا عقیدہ علم رجت تک, ہمارے علم رجت کے عقیدہ تک جاتا ہے. رجت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا وہ واپس آئے. امام زمانہ کے ساتھ مولا عباس کی واپسی ہے, سب کی واپسی, امام حسین کی واپسی ہے. پورا عقیدہ یہ ابھی اتنا دامن وقت میں گنجائش نہیں میں بیان کر سکوں. تو یہ علم بدا کا عقیدہ جا کے جڑتا ہے ہمارے علم میں, جو ہمارا علم بدا کا عقیدہ ہے وہ ہمارے امام کے واپسی پر آنے کے بعد جو عقیدہ ہے کہ جو رجت میں تمام لوگ واپس آئیں گے. بس عزاداران حسین ابن علی, بس مولا علی کی شہادت ہوئی ہے, امام حسن کو امامت ملی ہے. امام حسن علیہ السلام طرح ترین سردار لقب میرے مولا کا ہے, اور سب نے پہلے امام حسن علیہ السلام کو ہاتھ پہ بیعت کرے اور پھر امام حسن علیہ السلام کو پہنچے. یہ کون امام حسن علیہ السلام ہے کہ جو اگر صلح بھی کر رہے ہیں تو وہ دین محمد کے لیے کر رہے ہیں.
امام حسن علیہ السلام کی سلوک بالکل ویسے ہی تھی جیسے رسول خدا کی سلوک ہوتی ہے. بس امام حسن علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ نانا کے مدینے میں کسی قسم کا کوئی تلوار چلے کہ کسی مسلمان کا قتل ہو. میرے امام حسین بھی یہ نہیں چاہتے تھے. اسی لیے امام حسین نے اپنے ارادے کو تبدیل کیا اور نانا کا مدینہ چھوڑا. بس امام حسن علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہونے لگی. وہاں سے شام سے امیر شام نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا ہے, یہ خاموش ہے, لیکن ہمیں ڈر ہے یہ کبھی بھی خلاف حکومت کے کھڑا ہو سکتا ہے. بس کچھ دنیا پرست لوگوں کو لالچ دی گئی. امام کے گھرانے میں امام کی ہی زوجہ کو لالچ دی گئی اور امام کے خلاف کھڑا کر دیا. بس امام حسن علیہ السلام کو جب جعدہ بنت اشس نے زہر دے دیا نا, تو میرے مولا امام حسن علیہ السلام لوگ کیا بلاتے ہیں, بھیا حسین آ جاؤ. امام حسین تشریف لے کر آتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں بھیا یہ حال آپ کا کس نے بنا دیا. امام حسین کہتے ہیں بھیا یہ حال آپ کا کس نے بنا دیا. امام حسن کہتے ہیں حسین باتیں بعد میں کرنا, پہلے تش لے آؤ میرا سینہ. بس امام حسین تش لا کر دیتے ہیں. امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے منہ سے باہر آنے لگتے ہیں. بس جیسے ہی کلیجے کے ٹکڑے باہر آئے گا, امام حسن نے کہا حسین جلدی تش کو چھپا دو, ابھی زینب بھائی حسن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے مولا حسن کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے زینب نہ دیکھیں, کربلا میں حسین کے ٹکڑے, لاشے کے ٹکڑے زینب دیکھیں گی. بس امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے, جنازہ تیار ہوا ہے. امیر سے امیر کا بھی جنازہ ہونا, غریب سے غریب کا بھی جنازہ ہونا کبھی واپس نہیں آتا. امام حسن نے کہا کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دینا. امام حسن کا جنازے کو تیار کیا گیا. امام حسن کو جنت کے 2 کفن دیے گئے. امام حسن کو لے کر گئے. بس امام حسن کو رسول خدا کے روضے کے قریب لے کر گئے. وہاں پہ شور و بلوا مچ گیا. کچھ لوگ خچر پہ سوار ہو کے آ گئے کہ یہ جنازہ یہاں دفن نہیں ہو سکتا. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر لگے. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ 71 تیر لگے. میرے مولا حسن علیہ السلام کا جنازہ واپس گھر لوٹ کے آیا ہے. بی بی زینب نے دیکھا ایک ایک تیر کو چمتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ہائے یہ میرے حسن امیر کا جنازہ ہے, میرا حسین غریب کا جنازہ کیا ہوگا. امام حسین غریب کے جنازے کو سنیں گے. امام حسین کا جنازہ تو جنازہ, امام حسین کے جنازے کے اوپر ایسے گھوڑے دوڑائے گئے کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. بس ایک روایت پڑھوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں بی بی زینب کی ایک کنیز تھی, کنیز کا نام کتار تھا. کنیز بی بی زینب کی شاگردی میں تھی. بی بی زینب کے پاس آئی کہ بابا نے میری شادی طے کر دی ہے, بی بی میں جا رہی ہوں. بی بی آپ کا بڑا احسان ہے, آپ نے ہمیں بہت سکھایا, آپ نے پردہ سکھایا, آپ نے دین سکھایا. بی بی پر مجھ سے ایک وعدہ کرے کہ آپ جب آئیں گی نا تو میرے گھر ایک دن کا. بی بی نے کہا کتار میں آؤں گی تو, لیکن کتار میں تمہارے گھر قیام نہیں کروں گی, میں تمہارے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی, تمہارے گھر نہیں آؤں گی. بی بی سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی, بی بی ساری زندگی شاگردی کری ہے, بی بی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا آپ میرے گھر نہیں آئیں گی. بی بی رونے لگی. اتنے میں امام حسن قریب آئے. امام حسن نے سنا, امام حسن نے امام حسین کو بلایا. امام حسین آئے. امام حسین نے دیکھا, کہا کتار روتی کیوں ہو. کہا میں نے ابھی بی بی سے کہا ایک دن میرے گھر آئے گا, ساری زندگی کنیزی کی ہے. بی بی نے مجھے کہا میں تمہارے گھر کے سامنے سے گزروں گی لیکن تمہارے گھر نہیں آؤں گی. مولا یہ مجھ سے کیا ایسا جرم ہو گیا. امام حسین نے کہا پریشان نہ ہو, تم ہماری کنیز ہو. حسین وعدہ کرتا ہے ایک دن ایک رات کے لیے حسین تمہارے گھر ضرور آئے گا. بس کہا مولا آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا, مولا مجھے یہ بتا دیجئے وہ سال کون سا ہوگا, وہ دن کون سا ہوگا. کہا کتار پریشان نہ ہو, سن 61 ہجری ہوگی, 10 محرم ہوگی, حسین کا وعدہ ہے, حسین تمہارے گھر آئے گا. بی بی کھڑے ہو کر اپنی چھت پہ دیکھتی رہتی تھی. سن 59 ہجری گزری, سن 60 ہجری گزری, 61 ہجری کا محرم نمودار ہوا. پہلی محرم سے بی بی اپنے چھت پہ جا کے بالا خانے پہ دیکھتی تھی میرے مولا نے وعدہ کیا ہے مولا حسین آئیں گے. 2 محرم گزری, یہاں تک کہ عاشور ہوئی. عاشور کے دن بی بی اپنی چھت پہ گئی, دیکھتی ہے علی کا لال, فاطمہ کا لال کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, میرے مولا نے وعدہ کیا ہے لیکن میں ناقص انسان ہوں, میرا
میرا دل اس بات کو اب تسلیم نہیں کرتا. 10 محرم گزرنے والی ہے, میرے مولا آئے نہیں. تو روتی ہوئی واپس نیچے آ کے بیٹھتی ہے. کچھ دیر میں دیکھتی ہے کہ تک الباب ہوا, کھڑی ہوئی ڈرتے ہوئے قدموں سے دروازے کو کھولا, دیکھا اس کا ملعون شوہر کھلی کھڑا ہوا ہے. شوہر سے بات نہیں کرتی تھی, مومنہ عورت تھی, لیکن خدمت شوہر کی کرنا واجب ہے. شوہر کے لیے دروازہ کو کھولا, کہا کھانا لگا دوں. دیکھا شوہر کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے, بس شوہر کو آتے ہوئے دیکھا, جا کر شوہر کے لیے کھانا لگایا, بس آ کر سہنے خانہ میں بیٹھ گئی. اے حسین, اے میرے مولا حسین, آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نہیں آئے. بس دیکھتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے اس کی ایک تنور کے پاس آگ لگ جاتی ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے, دیکھتی ہے ایک تنور سے روشنی نکل رہی ہے. تم سو گئی, ہم تمہارے انتظار میں ہیں. تو ہماری کنیز ایک دم سے اٹھتی ہے, اٹھ کے دیکھتی ہے دروازے پہ جا کر کوئی نہیں ہوتا. واپس آ کر دیکھتی ہے تنور سے شعاعیں نکل رہی ہوتی ہے. تنور کے پاس آتی ہے, اپنے آہستہ قدموں سے تنور کے پاس آتی ہے. جیسے ہی تنور کا ڈھکن ہٹاتی ہے, حسین ابن علی کا سر تلاوت خدا بندی کر رہا ہوتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم